قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ. گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ ایک یہودی اور ایک کلمہ گو منافق کا آپس میں زمین کے بارے میں جھگڑا ہو گیا تھا. پہلے تو بظاہر مسلمان کہلانے والا شخص مقدمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لانے کے لیے تیار ہی نہ ہوا. اگر لوگوں کے کہنے سننے سے تیار ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا، لیکن وہ اس فیصلے پر راضی نہ ہوا اور اس نے سوچا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مقدمہ لے جاتے ہیں اور وہ کفار کے حق میں بہت سخت ہیں، شاید وہاں سے میرے حق میں فیصلہ ہو سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ ہی میں کئی سارے صحابہ کرام کو قاضی مقرر کیا ہوا تھا کہ ان کے پاس بھی فیصلہ لے جایا جا سکتا ہے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوا جا سکتا ہے، جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح کئی سارے صحابہ کرام تھے جن کی خدمت میں مقدمات لے کے جاتے تھے لوگ اور فیصلے ہوتے تھے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ منافق اپنے مقدمے کو لے گیا اور یہودی اس کے لیے بھی تیار ہو گیا. اس کو پتہ تھا کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی طرح کی بے انصافی کا سوچا بھی نہیں جا سکتا، آپ کے تربیت یافتہ مسلمانوں سے بھی اس کا تصور مشکل ہے، وہاں پر بھی انصاف ہی ہوگا. چنانچہ وہ تیار ہو گیا اور دونوں حضرات چلے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھے، باہر تشریف لائے اور دونوں کی بات سنی. یہودی نے کہہ دیا کہ ہم پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروا چکے ہیں، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منافق سے پوچھا، کیا واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ ہو چکا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی ہاں، یہ معاملہ ہو چکا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو وہیں کھڑا کیا اور گھر تشریف لے گئے. گھر سے ایک تلوار لے کر آئے اور آ کر اس منافق کا سر قلم کر دیا اور کہا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدمے کے فیصلے پر راضی نہ ہو تو اس کا فیصلہ صرف تلوار ہی سے ممکن ہے اور کوئی ذریعہ اس کے فیصلے کا ممکن نہیں ہے. چنانچہ جس وقت اس کا سر قلم ہوا تو اس کے بعد کی کیفیت کا تذکرہ ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جس وقت کہا جاتا ہے ان کو کہ آؤ اس چیز کی طرف جس کو اللہ نے اتارا ہے اور رسول کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو آپ دیکھیں گے منافقوں کو کہ وہ آپ سے رک رہے ہیں، آپ کے پاس فیصلہ لے کر آنا نہیں چاہتے. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، پھر کیسی حالت ہو جاتی ہے ان کی کہ جس وقت ان کو مصیبت پہنچ جاتی ہے ان کاموں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے خود آگے بھیجے. مصیبت سے مراد وہی جب یہ منافق قتل ہو گیا تو قتل ہونے کے بعد اس کے ورثہ ثم جاؤوک یحلفون، کہ پھر وہ آپ کے پاس آ گئے قسمیں اٹھاتے ہوئے کہ ہمارا مقصد تو خیر خواہی تھا،
ہم تو خدا نہ خواستہ اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہیں گئے تھے کہ وہ اللہ کے نبی کے فیصلے پر راضی نہیں تھے، ہمارا مقصد تو مصالحت تھا، صلح تھا، کوئی صلح کی تدبیر پیدا ہو جاتی، تو قسمیں اٹھاتے ہوئے آپ کے پاس آ گئے۔ باللہ ان اردنا الا احسان و توفیقا، کہ اللہ کی قسم ہمارا مقصود تو محض احسان اور اتفاق تھا کہ صلح کی کوئی صورت نکل آئے۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتے ہیں جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، ان کی زبانوں پر کچھ ہے، ان کے دلوں میں کچھ ہے، اور اللہ تعالیٰ دلوں کے بیت جانتے ہیں، اس سے کچھ بھی مخفی نہیں ہے۔ اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ، کہ آپ ان سے اعراض برتیں اور ان کو نصیحت کریں۔ جو مجرم تھا وہ قتل ہو گیا، اپنے انجام کو پہنچ گیا، اور باقی رہے اس کے ورثہ، تو ان سے آپ اعراض برتیں اور ان کو نصیحت کریں۔ اور نصیحت یہی کہ ظاہر ہے کہ غیر کا حق دبانا اچھی بات نہیں ہوتی۔ احادیث میں اس پر بڑی سخت وعیدیں ہیں کہ اگر کوئی آدمی خدا نہ خواستہ ایک بالشت بھی کسی کی زمین دباتا ہے ناحق، تو قیامت والے دن 7 زمینوں کے ساتھ وہ اس کے گلے کا توق بن جائیں گے اور اس کی گردن پر لا دیے جائیں گی۔ اور اسی طرح زمین اکثر و بیشتر ہمارے ہاں زمینداروں کے ہاں خاص طور پر اور مکانات بناتے ہوئے بڑی بے احتیاطی ہو جاتی ہے، تو اس موقع پر کافی احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی کسی کی چیز چرائے گا تو وہ بھی اس کے کندھوں پر لاد کر اس کو لایا جائے گا۔ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث بیان کی تو ایک نوجوان نے محض شرارتاً یہ بات کہہ دی کہ اگر کوئی کسی کا اونٹ چرا کے لائے تو کیا اس کو بھی اپنے کندھوں پہ لاد لے گا؟ ظاہر ہے اونٹ اتنا بڑا ہوتا ہے اور اونٹ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ ان کے کو کندھوں پہ کیسے لاد کے لے کے آئے گا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کے ارشادات سن کر اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو۔ کیا تم نے وہ حدیث نہیں سنی کہ قیامت والے دن بعض جہنمیوں کے وجود اتنے بڑے کر دیے جائیں گے کہ احد پہاڑ کے برابر جگہ اس کے بیٹھنے کی جگہ ہوگی؟ اور ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ دونوں کندھوں کے بیچ میں اتنا فاصلہ ہوگا، یعنی جسم اتنے بڑے کر دیے جائیں گے کہ 3 دن میں تیز رفتار گھوڑا اس مسافت کو طے نہ کر پائے گا۔ تو یہ جسم کا بڑھا دینا تکلیف کی غرض سے ہوگا کہ اس کو جتنا بڑا جسم ہوگا اتنی تکلیف زیادہ ہوگی۔ تو کیا اس پر چند اونٹ نہیں آئیں گے؟ تو اس نے کہا کہ اس پر تو ہزاروں اونٹ بھی آ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ارشادات ہیں، تو جو کچھ فرما دیا سوائے ماننے کے ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ ہر جگہ نکتہ چینی اور ہر جگہ کوئی نہ کوئی نقص نکالنے کی کوشش، یہ مناسب کوشش نہیں ہوتی۔ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ان کو کہیے خود انہی کے بارے میں دل میں اتر جانے والی بات، بعض و نصیحت کریں، اللہ کرے کہ ان کے دلوں کے اندر سے نفاق نکل جائے، کفر نکل جائے اور یہ پکے سچے مسلمان بن جائیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے رسول بھیجے ہی اس لیے ہیں تاکہ ان کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ پیغمبروں کے آنے کا مقصد یہی ہے کہ ان کی بات کو مانا جائے، اور یہ بدبخت آدمی نے اللہ کے نبی کے فیصلے کو نہیں مانا تو اس وجہ سے نقصان اٹھایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قصوروار قرار دینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور اگر وہ جس وقت اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، جاؤک، آپ کے پاس آتے، فَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ، اور آنے کی کیفیت بیان کی کہ اگر یہ کیفیت ہوتی بجائے اس کے کہ اعتراض لے کر آتے،
اور شر اور فتنہ لے کر آتے، تو ان کو چاہیے تھا کہ استغفار کرتے ہوئے اللہ سے جرم کی معافی مانگتے ہوئے آتے۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، تو آپ بھی رسول بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے۔ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والا پاتے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اگر ظلم کر بیٹھے ہیں، غلطی کر بیٹھے ہیں، ان کو احساس ہو جاتا اور پھر اللہ سے معافی مانگتے ہوئے آپ کے پاس آتے اور آپ سے بھی التجا کرتے کہ آپ بھی ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگیں، تو پھر پیغمبر بھی ان کے لیے اللہ سے معافی مانگتے تو اللہ تعالیٰ کو بھی مہربان پاتے۔ لیکن انہوں نے ایسا کرنے کی بجائے دوسرا راستہ اختیار کر لیا ہے اور فتنہ برپا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور فتنے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فتنہ سویا ہوا ہے، جو شخص اس فتنے کو بیدار کرے گا اس کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ اس لیے ہمیشہ فتنہ کھڑا کرنے سے، فتنہ پیدا کرنے سے، فتنہ برپا کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔